بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے اور ایسا کیا ہے اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے یہاں کام کرتا ہے یا کوئی عورت ہے جو کام کرتا ہے، اب گھر کے کام کرتے کرتے پرانے ہو گئے ہیں، تو جس کے گھر میں کام کرتی ہے وہ عورت، اس کے گھر میں شادی ہے اس کے لڑکے کی یا لڑکی کی یا کسی کی، یا کوئی اور فنکشن حال ہے یا کوئی فنکشن ہے، تو اب وہ عورت جو کام کرتی ہے وہ بازار جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے کہ میرے مکان مالک کے یا میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں اس کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے، ذرا اچھا کپڑا دکھا دیجیے، اور بہترین کپڑا خریدتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا وہ خود پسند کرتی ہے، پہنتی ہے، تو دوسروں کو بھی کے لیے بھی وہ پسند کرتی ہے۔ لیکن جب اس کے برعکس جب اس عورت کے گھر میں کوئی فنکشن ہے یا کوئی کسی کی شادی ہے، تو جس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ گھر والے جب بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے سستا والا کپڑا دکھائیے، وہ گھر میں کام کرنے آتی ہے اسی کو دینا ہے۔ یہ جو رد و بدل ہے اور یہ جو اپنے لیے کچھ اور پسند، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند، یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ کہا کہ وہی چیز پسند کرو۔ ایسے ہی رمضان میں فطرے کا معاملہ جب آتا ہے، انسان 70 روپیہ 80 روپیہ کلو چاول کھاتا ہے، لیکن جب فطرہ دینے کی بات آتی ہے، غریبوں کو دینے کی بات آتی ہے، تو 40 روپیہ والی چاول دیتی ہے، گویا کہ آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ایسے ہی جو چیز آپ پسند کر رہے ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، پانی ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جب تک آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں تو وہی چیز آپ دوسرے بھائی بہنوں کے لیے پسند کیجیے۔ آپ اگر دوسری چیز آپ پسند کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے 1000 روپیہ والی میٹر کپڑا پسند کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو دینا ہے تو 200 روپیہ میٹر، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے اس ہدیہ کو، تحفہ کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی نیت خراب ہے، اور جب تک آپ کی نیت خراب ہے، جب تک آپ اس کو ٹٹولیں گے نہیں، اپنے اندر جھانکیں گے نہیں، جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم 1000 روپیہ میٹر کپڑا پہنتے ہیں، ہم ایک کو دوسرے کو دے رہے ہیں تو ہم 200 روپیہ میٹر دے رہے ہیں، جب تک یہ آپ برابری کا معاملہ نہیں کریں گے تب تک آپ کے ہدیہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ باضابطہ حدیث کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اس طریقے سے کرے۔ تو مکمل مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ ایک مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے تو وہ چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، تبھی وہ مکمل مومن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے اور پسند کرتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کا بیان ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان ہے کہ اگر مسلمان اس حدیث کے مقتضا پر عمل کرے تو مسلمان معاشروں میں جو لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈکیتی، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب، جعل سازی وغیرہ، یہ جو اخلاقی بیماری عام ہے، اگر اس چیز کو اگر یہ اپنائیں
کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز ہم دوسروں کے لیے پسند کریں گے، یہ چیز اگر ہر مسلمان، ہر مومن اگر اپنا شیوا بنا لے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لوٹ، حسود، رشوت، دیانتداری، بددیانتی، جھوٹ، فریب، جعل سازی، چوری، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جب ہم اپنے لیے جو چیز پسند کریں گے وہی چیز جب ہم دوسروں کے لیے پسند کریں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بڑے سنہری اصول بتلائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان سب سے غافل ہیں اور یہ ذلت و رسوائی اور بد اخلاقی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔